السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الشمس کی تلاوت کریں گے اور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سنائیں گے۔ چلے آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ والقمر اذا طلعہ، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ والنفس وما سواہا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنے سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، اور جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کو پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں بتایا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے اپنے مقرر جگہ پر ہے، اور یہ چیز ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اور جب جس چیز نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، اس کے نفس میں بھی سب چیزیں ڈالی ہیں کہ کون سی چیز بدکاری کی ہے، کون سی چیز پرہیزگاری کی ہے، یہ نفس جانتا ہے۔ یہ خود تم بھی جانتے ہو کون سی چیز سب سے اچھی ہے اور کون سی چیز سب سے بری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا نفس جانتا ہے۔ انسان کچھ بھی اچھا یا برا کرنے سے پہلے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے کہ یا پھر بری ہے۔ ہمیں خود اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، جو چیز ہمیں بری لگے اس سے دور ہٹنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے لوگ غریب نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ جاہل نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ بے بس نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ محتاج نہیں ہیں۔ بس ضرورت ہے ان کی آنکھیں کھولنے کی، ان کو سیدھا راستے پر لے کر آنے کی، ان کو صحیح کا صحیح اور غلط کا غلط ان سب کو پتہ ہے، لیکن صرف ان کو ضرورت ہے اپنے نفس جو انہوں نے مارا ہوا ہے، اپنے نفس جو انہوں نے نکال کر باہر پھینکا ہوا ہے، اس کو اپنے اندر ڈال کر صحیح بات کو صحیح طریقے سے کرنے کی۔ پہلا میں نے آپ سے بتایا تھا یہ ملک تب جا کے سدھر سکتا ہے، تب جا کے بدل سکتا ہے جب ہم اپنے گھر سے شروع ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر کو بہتر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گلی کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے محلے کو کرتے ہیں،
شہر کو، پھر اپنے صوبے کو اور پھر اپنے ملک کو کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہمارا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں اپنے اصول ہیں، اپنے گھر میں اچھی تربیت ہے، اپنے گھر میں صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بتانے کا طریقہ کار موجود ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کی تربیت تو لازم ہے لیکن بیٹوں کی تربیت بھی لازم ہے۔ آج کل کے اس دور میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے نفس کی مار پر کھڑا ہے۔ کچھ لوگوں کے کیا بچیوں کو نکالنا بہت انسیف ہو گیا ہے اس ملک میں۔ جہاں جہاں دیکھو وہاں پر ہوس کی نظریں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو بتانا ہے نظریں کس کام کے لیے ہیں اور کہاں رکھنی ہیں۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی یہ تربیت دینی ہے، جو ماں بہن بیٹیاں ہیں یہ صرف ان کی ہی نہیں ہے، جن کی ہیں تمہاری بھی ہیں۔ تم مسلم ہو، اس بات کو سمجھو، اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سنوارو اپنے گناہوں سے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، جانا تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو آخرت کا خوف دینا ہوگا، ہمیں اپنے بیٹوں کو دوزخ کی عذاب کا بتانا ہوگا، ہمیں اپنے بیٹوں کو نفس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ اس کے ساتھ نہیں چلنا، اپنی خواہش کو لے کے نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لے کر اپنے آپ کو اس دنیا میں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لے کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی۔ بیٹیوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ بیٹیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جو پیار ہے وہ صرف سر تک محدود ہونا چاہیے، باقی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا فرق ختم کرو۔ یہ کوئی ٹچ نہیں ہے، کہیں کا ٹچ نہیں ہے، اور صرف اگر آپ نے ٹچ کر سکتے ہیں کسی بھی بیٹی کے، بہن پہ، یا پہ آپ کسی بھی بچی کو پیار بھی کر سکتے ہیں، صرف سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہو، وہ اگر کہیں اور ہاتھ لگاتا ہے تو وہ نہ وہ بیڈ ٹچ ہوگا نہ گڈ ٹچ ہوگا، سیدھا اس کا ہاتھ توڑو اور اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ توڑ کے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ کہ اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو ان کا ہاتھ ہی توڑ دو۔ اپنی بیٹیوں کو پستول دینا شروع کر دو، گولی دینا شروع کر دو، تاکہ وہ ان جانوروں کو سیدھا کر سکیں۔ یہی بنتا ہے، زنا کو تو خدا بھی نہیں معاف کرتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کس طرح آنکھیں بند کر کے اور اپنے معاشرے کو ایسے چلنے دیں؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتے دیکھیں، اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتے دیکھیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ہر اس گھر کا فرض ہے جس محلے میں یہ سب کچھ ہوگا، اس محلے والوں کو سب کچھ چاہیے کہ اس کے ہاتھ توڑ دے، جو کوئی اس طرح کا ہاتھ توڑ دے، اس کی آنکھیں نکال دے، پھر جا کے یہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکے گا۔ نہیں، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو ہتھیار دے کر اس گھر سے نکالو، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آئیں تو وہ خود اس چیزوں کے لیے تیار ہوں اور ان کا ہاتھ توڑ سکیں۔ اپنے محلے کو بہتر بناؤ، پھر جب محلہ بہتر ہو جائے تب آگے آپ کے شہر میں اس طرح کا کوئی حادثہ پیش ہو تب آپ لوگ کھڑے ہوں۔ اپنے لوگوں کو جمع کرو، کیونکہ بیٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بہن کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم آنکھیں بند کریں گے تو یہ معاشرہ ایسے آگے سے آگے ایسے خراب ہوتا جائے گا۔ یہ پاکستان ہے، یہ مسلم ممالک ہے، یہ اسلام پر بنا ہے، یہاں بہت سی قربانیاں دے کر ہم نے اس کو بنایا ہے، بہت سی بیٹیوں نے اپنی عزتیں دے کر اس کو بنایا ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کو ایسے نہیں ضائع ہونے دے سکتے، ہم اس ماحول کو ایسے خراب نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ ہم بیٹیوں پر بھی فرض ہے، ہم بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہم بیٹوں کو بھی میں یہ نہیں کہتی سب مرد ایک جیسے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لڑکے موجود ہیں ہمارے اس مسلم کمیونٹی میں، اور بہت اچھے مرد حضرات ہیں ہماری اس مسلم کمیونٹی میں۔ اگر وہ ہل گئے، اگر وہ اٹھ گئے، اگر انہوں نے سب کچھ کر لیا تو ہم سب کچھ اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم سب پر ہے، یہ تم پر ہے، یہ ہماری نسلوں کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ ہم اپنی نسلوں
کو سنوارنے کے لیے کریں، اپنے ملک کو سنوارنے. اس لیے پاکستان جاگو، پاکستان جاگو، پاکستان زندہ باد. آج 12 ربیع اول ہے، لوگوں نے میلاد کروائے، جلوس نکالے، وہ سب ٹھیک ہے ان کے حساب سے، ان کے طریقہ کار سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے یہ سب چیزیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن درود شریف کا ورد، درود شریف کا تحفہ ہمارے پیارے رسول کو آپ سب کو دینا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں اور روز پڑھتے جائیں اور اسلام پیش کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیں، ہمارا ایمان مضبوط کریں اور ہمیں ایمان کا صحیح طریقہ کار بتائیں. میں حرم شریف میں تھی، جب میں نے دیکھا لوگ بہت ساری طریقوں سے نماز پڑھتے تھے، ان کا کوئی طریقہ کچھ اور طریقے کے ساتھ، لیڈیز خاص کر، اور لیڈیز میں بیٹھتی ہیں لیڈیز، وہ ہر کسی کا طریقہ الگ تھا، کچھ نہ کچھ ان میں مختلف تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو کہہ نہیں سکتے تھے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں، کیونکہ وہاں جا کے لگتا ہے کیا پتہ میری چیز نہ غلط ہو. اس لیے خود ہر چیز کا مطالعہ کریں، خود ہر چیز کے بارے میں جانیے، پھر اپنی ہر بات پیش کریں اور سامنے رکھیں. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنے پاکستان بہن بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ اب وقت ہے جاگنے کا، اٹھنے کا، سنبھلنے کا اور پاکستان کو بہتر بنانے کا. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب. پاکستان زندہ باد. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دستے ہم بیچارہ دامات بھی من آسیم من آجزم من بے قسم حال نرم پرسات اے مشتبہ زنبر فشاں پے کے نسیم صبح دم، اے چار اگر عیسیٰ نفس، اے مون سے بیمار غم، اے قاصد پرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم. ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، تاجدار حرم او نگاہ کرم.